سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ شریعت نے اولاد کے اوپر والدین کی زندگی میں ان کے کیا حقوق عائد فرمائے ہیں، جن کو بجا لانا اولاد کے لیے واجب اور ضروری ہے اور جن کی خلاف ورزی دونوں جہان میں خسارہ کا باعث ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر شرعاً اور اخلاقاً لازم ہے کہ والدین کی خدمت کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو جھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرو اے میرے رب، جیسا انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا، ایسے ہی تو بھی ان پر رحم فرما۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں والدین سے اف کا لفظ بھی کہنے سے منع کیا ہے، یعنی اگر والدین آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات، تو آپ ان کے جواب میں اف کا لفظ بھی نہ کہیے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر قرطبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا واجب ہے اور اہم ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی جس طرح عبادت اہم ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اہم ہے۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح والدین کا بھی احسان ماننا اور ان کا شکر ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اس بات پر صحیح بخاری کی حدیث بھی شاہد ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز کا اس کے اپنے وقت مستحب میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سورہ احقاف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ قرآن کی چند آیتیں تھیں، اور احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو اور چاہے تو اس کو ضائع کر دو۔ اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح کوئی قیمتی سامان ہم لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے، لاکر میں رکھا ہوتا ہے، جس روم میں رکھا ہوتا ہے، اس کا ہم بار بار چکر لگاتے ہیں اور جب رات میں سونے کے ٹائم اس کو تالا لگا کے سوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اچھے سے، کیونکہ وہ قیمتی ہے۔
تو اس لیے باپ بھی جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور بہت قیمتی شے ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہر اولاد کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے آخرت میں اور جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور خدا کی رضامندی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ باپ کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اور ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرے اور ان کے ساتھ اخلاق اور حسن سلوک کرے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو جب آپ اپنے والدین کو راضی رکھیں گے اور خوش رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ تو اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مصیبت و پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی حفاظت فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیگر گناہ ہوتے ہیں، جو انسان دوسرے گناہ کرتا ہے، اس کا عذاب تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ٹال دیتے ہیں، لیکن والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے اور ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ برا کلام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب اور اس کی جو سزا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ تو جو انسان اپنے لیے پریشانی نہیں چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اچھے سے زندگی گزارے، حسن سلوک کے ساتھ اور اخلاق کو پیش کرتے ہوئے والدین کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو والدین کے نافرمانی کرنے کے اور ان کو پریشان کرنے کے جو واقعات پیش آتے ہیں، یعنی جو اولاد نافرمان ہوتی ہے تو ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول کالجوں میں جاتے ہیں، جن کا تعلق مدرسے سے یا علماء دین سے یا اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ والدین کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ وہی لوگ کیا کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو شریعت کی روشنی میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اسی طرح انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو پہچان سکے، ان کی نافرمانی پر کیا وبال ہیں، کیا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا ناراضگیاں ہیں، اس کو وہ سمجھ سکے اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس لیے انسان کو جب والدین کو بھی چاہیے کہ جب بچے کی تعلیم کی جب فکر کرے تو اس کو مدرسے میں کچھ وقت کے لیے بھلے ہی عالم یا مفتی نہ بنائے، لیکن کم سے کم اتنے علم حاصل کرنے کے لیے ضرور بھیجے کہ وہ والدین کے حقوق یا دیگر جو حقوق ہیں لوگوں کے ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ جو صحیح سے ادا کر سکے، قرآن کی تلاوت صحیح سے ادا کر سکے۔ اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ مدرسے میں اپنے بچے کو تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے سے گزار سکے۔